اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا محبوب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پڑھ رہے ہیں اپنے فارسی گرامر کورس میں شامل درس قاعدہ فارسی قاعدہ کا سبق نمبر 6۔ تو آج کے ہمارے سبق کا جو شعر ہے وہ شعر یہ ہے کہ ماضی مطلق پہ جب آتا ہے است، بنتی ہے ماضی قریب اے حق پرست۔ تو اس شعر کی تشریح یہ ہے کہ شاعر نے اس شعر میں ماضی قریب بنانے کا طریقہ بیان فرمایا ہے۔ ماضی قریب بنانے کا قاعدہ طریقہ یہ ہے کہ ماضی مطلق کے صیغہ واحد غیب کے آخر میں ہا است لگا کر ماضی قریب بناتے ہیں، جیسے پرورد سے پروردہ است، گفت سے گفتہ است، نوشید سے نوشیدہ است۔ اسی طرح جب ہم ماضی قریب مجہول بنائیں گے تو پھر ماضی مطلق مجہول کے صیغہ واحد غیب کے آخر میں ہا شد کے آگے ہا است لگائیں گے، جیسے پروردہ شد سے پروردہ شدہ است، گفتہ شد سے گفتہ شدہ است، خوردہ شد سے خوردہ شدہ است۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے اس سبق کی طرف، ماضی قریب کا سبق۔ ماضی قریب کا بیان۔ سب سے پہلے ماضی قریب کی تعریف۔ ماضی قریب کون سی ماضی ہے؟ ماضی قریب وہ ہے جس سے قریب کے گزرے ہوئے زمانہ میں کسی کام کا ہونا سمجھا جائے۔ ماضی قریب کے نام سے ہی ظاہر ہے، یعنی ماضی سے زمانہ ماضی ہو گیا، گزرا ہوا زمانے میں کسی کام کا ہونا سمجھا جائے، قریب سے قریب کے، یعنی کام تو زمانہ ماضی میں ہونا سمجھا جائے لیکن قریب کے گزرے ہوئے زمانے میں وہ کام ہونا سمجھا جائے ماضی قریب میں۔ تو اس کے بنانے کا قاعدہ ہم پہلے بھی بیان کر چکے، یہاں بھی دوبارہ اس کا اعادہ کر دیتے ہیں کہ ماضی مطلق کے آخر میں ہا است زیادہ کر کے ماضی قریب بناتے ہیں، جیسے پرورد سے پروردہ است۔ ماضی قریب معروف کے آخر میں ہے است لگائیں گے، ماضی مطلق معروف کے آخر میں ہے است لگائیں گے تو ماضی قریب معروف بنے گی۔ ماضی مطلق مجہول کے آخر میں ہا است لگائیں گے تو ماضی قریب مجہول بنے گی۔ اور یہ تھا ماضی قریب بنانے کا فارسی قاعدہ۔ ماضی قریب بنانے کا اردو قاعدہ، اردو طریقہ یہ ہے کہ ماضی مطلق کے آخر میں ہے زیادہ کر کے ماضی قریب بناتے ہیں، جیسے پالا سے پالا ہے، ماضی مطلق کے آخر میں ہے زیادہ کر دیں گے معروف اور مجہول دونوں میں تو یہ بن جائے گی ماضی قریب اردو میں۔ اور یہ ہے جو ہے یہ پھر صیغے کے مطابق تبدیل ہوتا رہے گا، جس طرح گردان میں ہے کہ اس نے پالا ہے، انہوں نے پالا ہے، تو نے پالا ہے، تم نے پالا ہے۔ مجہول میں وہ پالا گیا ہے، وہ پالے گئے ہیں، تو پالا گیا ہے، تم پالے گئے ہو۔ اسی طرح یہ ہے، ہیں، ہو، ہوں، ہیں میں تبدیل ہوتا رہے گا۔ تو اب ہم آتے ہیں گردان کی طرف۔ گردان ماضی قریب معروف۔ پروردہ است اس نے پالا ہے، پروردہ اند انہوں نے پالا ہے، پروردہ ای تو نے پالا ہے، پروردہ اید تم نے پالا ہے، پروردہ ام میں نے پالا ہے، پروردہ ایم ہم نے پالا ہے۔ اسی طرح گردان ماضی قریب مجہول۔ پروردہ شدہ است وہ پالا گیا ہے، پروردہ شدہ اند وہ پالے گئے ہیں، پروردہ شدہ ای تو پالا گیا ہے، پروردہ شدہ اید تم پالے گئے ہو، پروردہ شدہ ام میں پالا گیا ہوں، پروردہ شدہ ایم ہم پالے گئے ہیں۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں گردان ماضی قریب معروف میں صیغہ واحد حاضر میں انہوں نے لکھا پروردہ، آخر میں ہا ہے اور ہا کے اوپر انہوں نے حمزہ لگا دیا مصنف علیہ الرحمہ نے، اور اس پر ایک کا حاشیہ لگایا۔ تو چلتے ہیں حاشیہ میں کہ ہمیں کیا حاشیہ میں ملتا ہے۔ تو جب ہم حاشیے میں آئے تو حاشیے میں ہے حمزہ، ہا پر حمزہ لکھ کر ای پڑھتے ہیں، یعنی جب بھی آپ فارسی کتب میں دیکھیں کہیں پر ہا کے اوپر، ہائے حوض کے اوپر حمزہ لکھا ہوا ہو تو اس کو ای پڑھیں گے۔
اب جیسے کہ ہم سیگا واحد حاضر میں پڑھتے ہیں کہ پروردہ ای، اسی طرح ہا پر جب حمزہ لکھ دیا جائے تو اسے ای پڑھیں گے۔ سوالات کے جوابات ظاہر ہیں، اب جب سبق کا حل کریں گے، یاد کریں گے تو سوالات بھی حل ہو جائیں گے۔ اب ہیں مصادر، جن کو آپ نے جن کی گردان کرنی ہے وہ مصادر۔ پہلا مصدر ہے چشیدن بمانا چکھنا، چشیدن بمانا چکھنا، خفتن سونا، رسیدن پہنچنا، شناختن پہچاننا، فرستادن بھیجنا، گریختن بھاگنا۔ ان کو آپ نے اچھی طرح نوک زبان کرنا ہے، ان کی گردان زبان پر چڑھانی ہے اور پھر اردو میں ترجمہ کرو۔ اس کو اردو میں حل کرنا ہے۔ گریختہ اند، سب سے پہلے علامت دیکھنی ہے، علامت کون سے سیگے کی ہے؟ علامت یہاں پر نون دال ہے تو سیگا ہو گیا جمع غیب۔ پھر دیکھیں گے فعل کون سا ہے، اب اس میں اند ہے۔ آپ نے ایک بات اور بھی یاد رکھنی ہے کہ جب ہم ماضی قریب بنائیں گے تو پہلے سیگے میں ہا است لگائیں گے، پھر آ است یعنی سین تا کی جگہ الف اسی طرح باقی رہے گا، اور سین تا کی جگہ اگلے سیگوں کی علامت لگائیں گے۔ سین تا کو گھرایا، سیگا واحد غیب میں ہمارے پاس تھا پروردہ است، سین تا کو گھرایا، آگے نون دال لگا دیا تو یہ ہو جائے گا اند، پھر یا لگایا تو ای، پھر یا دال لگایا تو اید، پھر میم لگایا تو ام، پھر یا میم لگایا تو یہ ہو جائے گا ایم، یعنی پروردہ است، پروردہ اند، پروردہ ای، پروردہ اید، پروردہ ام، پروردہ ایم۔ تو اسی طرح جب است اند ای اید ام ایم ہو تو یہ ماضی قریب کی علامت ہے۔ تو اب ہمارے پاس اند ہے، یہ ماضی قریب ہو گیا۔ پھر ہم دیکھیں گے ماضی قریب تو ہے، فعل ماضی قریب تو ہے، پھر ماضی قریب معروف ہے کہ مجہول، اگر شدھ ہوگا تو مجہول، شدھ نہیں ہوگا تو پھر معروف۔ پھر ہم دیکھیں گے کہ یہ منفی ہے یا مثبت، شروع میں اگر نون نفی کا ہوگا تو نفی، اگر نون نفی کا نہیں ہے تو پھر مثبت۔ پھر دیکھیں گے اس میں جو فعل آیا ہے وہ کون سے مصدر کا ہے، جو سیگا ہے وہ کون سے مصدر کا ہے۔ تو یہاں پر ہے گریختہ، جو کہ گریختن سے ہے، گریختن بمانا بھاگنا۔ تو اب ہمارے پاس مکمل سیگا حل ہو چکا ہے بئی طور کے گریختہ اند سیگا جمع غیب، فعل ماضی مطلق مثبت معروف، اد مصدر گریختن بمانا بھاگنا۔ گریختہ اند کا معنی کیا ہو جائے گا؟ وہ بھاگے ہیں، وہ بھاگے ہیں، وہ بھاگے ہیں، یہ فعل لازم کا صیغہ ہے۔ اسی طرح اردو میں جو مشق حل کرنی ہے، فارسی اردو سے فارسی بنانی ہے، اس کا بھی سب سے پہلے اسی طرح دیکھنا ہے جس طرح ہے کہ تم نے پہچانا۔ سب سے پہلے علامت کو دیکھیں گے، علامت تم ہے، صیغہ ہو جائے گا ہمارے پاس جمع حاضر۔ پھر دیکھیں گے کہ یہ کون سے فعل کا ہے، تو آخر میں ہے۔ اب ہم اردو میں بھی ماضی قریب کی علامتیں پڑھ چکے کہ ہے ہوگا، کبھی ہے ہوں سے، ہیں سے، ہو سے بدل جائے گا، تو اس طرح آخر میں ہے تو یہ ہماری بن جائے گی ماضی قریب۔ پھر دیکھیں گے ماضی قریب معروف ہے یا مجہول، گیا ہوگا تو مجہول، گیا نہیں ہوگا تو معروف۔ یہاں پر گیا نہیں ہے تو یہ ہو جائے گی گیا یا جاتا نہیں ہوگا تو یہ معروف ہوگی، یہاں پر نہ گیا ہے نہ جاتا ہے تو یہ ہو جائے گی ماضی قریب معروف۔ پھر دیکھیں گے مثبت ہے یا منفی، یہاں پر نون نفی کا نہیں ہے، نہ یا نہیں ہے تو پھر ہماری ماضی جو فعل ہوگا وہ مثبت ہوگا۔ تو اب ہمارے پاس مکمل صیغہ حل ہو چکا ہے۔ ہاں پھر آپ نے دیکھنا ہے جو یہاں پر فعل آیا ہے وہ صیغہ کس مصدر سے لیا گیا ہے، تو یہاں پر پہچانا ہے، جو کہ پہچاننا سے نکلا ہے، پہچاننا اردو کا مصدر تھا، اس سے پہچانا مشتق ہوا۔ تو پہچاننا کی فارسی کیا آتی ہے؟ فارسی مصدر ہے شناختن بمانا پہچاننا۔ اب ہمارے پاس مکمل صیغہ حل ہو چکا ہے۔ تم نے پہچانا ہے صیغہ جمع حاضر، فعل ماضی مطلق، فعل ماضی قریب مثبت معروف، اد مصدر شناختن بمانا پہچاننا۔ تم نے پہچانا ہے، شناختہ عید۔ اسی طرح آپ نے باقیوں کو بھی حل کرنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔